فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری ایک خوبصورت کتاب کے ساتھ حاضر خدمت۔ پروردگار کا لطف و کرم کہ ایک مرتبہ پھر آپ سب کی سماعتوں کو تر و تازہ کرنے کا موقع ملا۔ محمد ہادی اصفہانی صاحب کی کتاب کہکشان نیستی، جو کہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے اعزاز میں لکھی گئی ہے۔ مختلف اشخاص نے، یعنی آپ کے شاگرد، آپ کے اساتذہ، آپ کے والدین، آپ کی زوجہ، ان سب نے آپ کے اوصاف بیان کیے اور مصنف نے انہیں ایک داستان کی صورت میں بیان کیا، اور آپ تمام سامعین کو یہ کتاب سننے میں بہت لطف آئے گا۔ ایک عارف کے اوصاف ہیں۔ کتاب کا نام کہکشان نیستی ہے۔ کتاب کا نام سمجھنے کے لیے ہم نے چاہا کہ اس کا اردو میں ترجمہ کریں، تو ایسا منکسر المزاج عارف جو ایک کہکشاں کی مانند ہے، یعنی ستاروں کی جھرمٹ کی مانند ہے، لیکن اطاعت خدا اور اطاعت ائمہ میں اپنے وجود کو، اپنے اس ستاروں کی روشنی کو، اپنے وجود کو فنا کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کا نام کہکشان نیستی مؤلف نے رکھا۔ آئیے کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا سرورق بہت ہی خوبصورت ہے۔ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کی اس میں تصویر بھی ہے، اور روضہ امیر المومنین ہے، اور کہکشان نیستی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی ایک مستند داستان از محمد ہادی اصفہانی، اور پبلش ہوئی ہے۔ یہ جو ناشر ہیں وہ دارالثقلین ہیں۔ فہرست بیان کریں گے۔ نمبر 1 پہ، یعنی صفحہ نمبر یہاں پہ انہوں نے کچھ نمبر یعنی 9 تک جو ہیں رومنز نمبر دیے ہیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ 1 2 3 اسٹارٹ ہو رہا ہے جس طرح، تو پیش لفظ کو انہوں نے رومن نمبر میں 5 لکھا ہوا ہے۔ پھر نمبر 2 پہ ہے مقدمہ از مصنف، نمبر 9 نمبر لکھا ہوا ہے یہ۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ شروع ہوتا ہے کہ سید حسین قاضی طباطبائی صفحہ نمبر 1، سید علی قاضی صفحہ نمبر 3، رخشندہ سادات صفحہ نمبر 7، شمس تبریزی صفحہ نمبر 12، درویش صفحہ نمبر 17، سید علی قاضی صفحہ نمبر 21، بھکاری صفحہ نمبر 26، نورانی جالیاں صفحہ نمبر 38، سید احمد کربلائی صفحہ نمبر 44، محمد بہاری صفحہ نمبر 49، رخشندہ سادات صفحہ نمبر 57، ملا حسین قلی حمدانی صفحہ نمبر 68، روح مسترب صفحہ نمبر 72، سید ابو الحسن اصفہانی صفحہ نمبر 75، اقیانوس ہائے ولی ولایت اور توحید کا مثلث صفحہ نمبر 81، سید علی قاضی صفحہ نمبر 86، رخشندہ سادات صفحہ نمبر 92، شیخ حسن علی نخود کی اصفہانی صفحہ نمبر 100، تعبد کا جوہر صفحہ نمبر 108، قبہ بیضا کی زمین
صفحہ نمبر 111. ملا حسین قلی حمدانی صفحہ نمبر 123. سید علی قاضی صفحہ نمبر 128. سید محمد حسین طباطبائی صفحہ نمبر 138. رخشندہ سادات صفحہ نمبر 142. سید جمال الدین گل پائیگانی صفحہ نمبر 147. بہار کی خزاں صفحہ نمبر 155. سید علی قاضی صفحہ نمبر 162. رخشندہ سادات صفحہ نمبر 162 اور پھر اس کے بعد 172. اسماعیل تبریزی تائب صفحہ نمبر 180. ساتواں قبلہ صفحہ نمبر 188. سید احمد کربلائی صفحہ نمبر 193. سید علی قاضی صفحہ نمبر 197. جواز سہلاوی صفحہ نمبر 207. ابو زیدوان صفحہ نمبر 212. سید ہاشم حداد صفحہ نمبر 217. علی نقی ہندی صفحہ نمبر 224. علی محمد برجردی صفحہ نمبر 231. مرزا جواد ملکی تبریزی صفحہ نمبر 240. مرزا ابراہیم عرب 243. سید علی ترک دیوانہ صفحہ نمبر 257. سید علی قاضی صفحہ نمبر 262. سید ابو الحسن اصفہانی 269. سید محمد حسین طباطبائی 273. سید محمد حسن الہی طباطبائی 287. علی قسام 299. سید محمد حسینی حمدانی صفحہ نمبر 303. بیوقوف ناصحین صفحہ نمبر 308. سید حسن مستعاطی صفحہ نمبر 315. محمد تقی عاملی صفحہ نمبر 320. سید محمد حسن قاضی طباطبائی صفحہ نمبر 326. علی محمد برجردی صفحہ نمبر 336. درویش 340. حمودی صفحہ نمبر 350. لا یشغلہ شانہ ان شان صفحہ نمبر 353. محمد تقی بہجت صفحہ نمبر 358. عدنان صفحہ نمبر 361. قاسم فاسق صفحہ نمبر 372. شمس 379. سید احمد کربلائی صفحہ نمبر 385. معرفت نفس صفحہ نمبر 388. سید محمد حسین طباطبائی صفحہ نمبر 398. محمد تقی بہجت صفحہ نمبر 414. سید ابو القاسم خوئی صفحہ نمبر 420. لوازمات اور وظائف صفحہ نمبر 425. عباس کوچانی صفحہ نمبر 431. سید محمد حسن الہی صفحہ نمبر 445. سید عبد الکریم کشمیری صفحہ نمبر 453. عدنان صفحہ نمبر 464. محمد علی نجابت صفحہ نمبر 470. عباس کوچانی صفحہ نمبر 489. سید ہاشم حداد صفحہ نمبر 495. سید محمد حسین قاضی سید کاظم قاضی صفحہ نمبر 503. الحب موت صغیر صفحہ نمبر 509. وادی السلام صفحہ نمبر 514. یہ آخری صفحہ تھا. پیش لفظ بیان کریں گے جو کہ علامہ مرتضیٰ زیدی صاحب نے تحریر فرمایا ہے. اللہ اور بندے کا تعلق اعتراف اور اقرار سے بہت پہلے ہے، خلق اور وجود کے مرحلے سے جڑا ہوا ہے. لہٰذا کافر و مشرک گرچہ اللہ یا اس کی وحدانیت کے منکر ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی اصل وجود میں اللہ کے بندے ہی ہیں. اسی بندگی کے اعتراف اور معبود کی مناسب تجلی بننے میں انسانیت کا کمال چھپا ہوا ہے. میں نے اللہ اور روحانیت کو انسانی ماڈرنزم، یورپ کے نام نہاد رنسانس اور گزشتہ صدی کی جدیدیت زندگی سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی،
لیکن آخری 50-60 سال نے انسانیت کو شناخت کے ایسے بحران میں مبتلا کیا ہے کہ سب کچھ پا لینے کے باوجود بے مقصد زندگی اسے نشے اور خودکشی کی سمت دھکیل چکی ہے۔ لہٰذا امریکہ جیسے ملک میں ہر روز 300 سے زیادہ افراد نشے کی غیر معمولی زیادہ مقدار لینے کے وجہ سے نادانستہ مر جاتے ہیں، اور جو دانستہ خودکشی کرتے ہیں وہ علیحدہ ہے۔ اللہ کی روحانیت اور اس کی بندگی اور آخرت کی اہمیت اور انسان میں روح کی عظمت اور ان سب کے پیش نظر تزکیہ اور تہذیب نفس کی دعوت، یہ نکات انبیاء کرام کے پیغام کے بنیادی ترین نکات ہیں۔ اہل بیت اطہار نے اسی معنویت اور روحانیت کے پیغام کو اپنی قربانیوں کے ذریعے ابدیت نصیب کی، لہٰذا تعجب نہیں کہ جب مغربی زمین تاریخ انسانیت کی بدترین مادہ پرستی اور نفس پرستی میں مشغول تھی، گزشتہ صدی کے اختتام میں مکتب اہل بیت سے وابستہ علماء اور عرفاء کے ذریعے اسی روحانیت کے عالمی احیاء کا آغاز ہوا۔ ایران کے اسلامی انقلاب، آیت اللہ خمینی کی عارفانہ شخصیت اور ان کے ہمراہ انقلابی تحریک میں سرگرم آیت اللہ طباطبائی، آیت اللہ دستغیب، آیت اللہ بہجت جیسے نامی گرامی عرفاء نے جہاں معنویت اور روحانیت کا احیا کیا، اس فکر کو مدرسوں اور عبادت گاہوں سے بڑھ کر عوام الناس تک پہنچایا، وہاں زیادہ گہرائی رکھنے والوں کو ان عرفاء کی تربیت کرنے والے اساتذہ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یوں واضح ہوا کہ کوئی آیت اللہ خمینی کی طرح بالواسطہ علم عرفان میں آیت اللہ خمینی کے اساتذہ آیت اللہ شاہ آبادی اور آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے واسطے سے، یا آیت اللہ طباطبائی، دستغیب اور بہجت کی طرح بلا واسطہ سب آیت اللہ سید علی قاضی کے پروردہ ہیں۔ آیت اللہ خمینی جیسے بے مثال بلند قامت عارف نے ایک موقع پر سید علی قاضی کو توحید کا پہاڑ تعبیر کیا، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سید علی معنویت اور قرب الہی کے کس درجے پر فائز ہوں گے۔ اردو زبان کے قارئین اور سامعین سید علی قاضی کی شخصیت کے بارے میں کسی بھی تفصیلی کتاب سے محروم تھے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ حتیٰ فارسی اور عربی زبان میں بھی ان کے بارے میں کمی احساس کی جاتی تھی، یہاں تک کہ کہکشان نیستی دستیاب ہوئی۔ یہ کتاب عرفاء کے سوانح حیات کے موضوع کی ایک بے مثال مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ عارفانہ اور فلسفیانہ وقت و تاریخ کی صحیح استناد کے علاوہ جو خود جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اس کتاب کا انداز بیاں منفرد اور انتہائی جاذب ہے۔ پوری کتاب 10 مضامین پر مشتمل ہے اور ہر مضمون آیت اللہ قاضی کے اطراف میں موجود کسی ایک شخص کی زبان سے بیان ہو رہا ہے۔ یوں قاری سے مخاطب کبھی سید علی کی والدہ ہیں، کہیں ان کے کوئی استاد یا کوئی شاگرد یا حتیٰ کوئی مخالف۔ پڑھنے والا ہر مضمون میں سید علی کی شخصیت کے نئے پہلو جان پاتا ہے۔ یہ کتاب ان کتابوں میں سے ہے جن کا ایک ایک صفحہ پڑھ کر جہاں آپ لطف لے رہے ہوتے ہیں، وہیں افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ کتاب ختم ہونے والی ہے۔ اس مجموعی تعارف کے بعد حقیر کی گزارش ہے کہ کتاب کے قارئین یا سامعین چند نکات پر خاص توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، پڑھنے والا اگر خود بھی روحانیت و معنویت کا طالب علم ہو تو چند مضامین پڑھنے کے بعد یہ احساس کرنے لگتا ہے کہ میں نے جو کچھ اب تک زندگی میں کیا وہ سب صفر تھا، میں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ سید علی کی عظمت کو احساس کرنے کے بعد ذاتی کم مائکی کا یہ احساس شاید اتنا غلط بھی نہ ہو، لیکن بس خیال رہے کہ شیطان نا امید نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کی طرح صفت بادی میں بھی کمال مطلق ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی طالب ہدایت ہو اور اللہ ہدایت نہ کرے۔ اسی طرح کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا ہم بھی وہی کریں جو یہ بزرگوار عارف کرتے تھے؟ مثال کے طور پر کیا اپنی جسمانی تکالیف کو دور کرنے کے لیے دعا نہ مانگیں؟ کیا ہم بھی ان کی طرح شدید غربت اختیار کر لیں
اور ایسے ہی متعدد نکات۔ ان سب کا واضح جواب یہ ہے کہ آپ وہی کریں جو آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے اور اس مقام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ مقام و منصب پہچانے بغیر محض ظاہری نقل کرنا عقل اور حکمت سے دور ہے۔ سید علی قاضی بھی ہر شاگرد کو الگ نسخہ دیتے تھے۔ ہر دوائی سے ہر مرض کا علاج نہیں ہوتا اور نہ ہر ورزش ہر کھلاڑی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ نمبر 2، اصل کتاب اور اس کا ترجمہ دونوں میں بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ عام فہم ہو اور حتی الامکان دقیق علمی فنی زبان سے گریز کیا گیا ہے۔ لیکن جب بات کسی خط کی ہو، جیسے عارفانہ ہدایت کے لیے تحریر کیا جانے والے خطوط ہوں یا بیان کسی استاد کے درس کا ہو، تو ظاہر ہے اسے تبدیل کرنا علمی امانت داری کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے مواقع کے لیے گزارش ہے کہ جو سامعین یا قارئین فلسفے اور عرفان کی معلومات نہ رکھتے ہوں، وہ یا تو ان حصوں کو پڑھ کر فی الحال چھوڑ دیں، جہاں تک کوئی اہل فن متعدد دروس کے ذریعے یہ سمجھائے، یا فلسفہ اور عرفان کی کچھ ابتدائی کتب پڑھیں تاکہ کچھ آسانی ہو سکے۔ اس سلسلے میں خطوط کے بعض مضامین سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ آیت اللہ خمینی کی تقریروں سے ماخوذ کتاب معاد کا مطالعہ کیا جائے۔ نمبر 3، کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج بھی کسی کونے خدرے میں کوئی سید علی قاضی کی طرح گمنامی کی زندگی گزار رہا ہو اور اسی طرح زمانے کی تلخیاں جھیل رہا ہو جیسے سید علی نے جھیلی۔ اس بات کا امکان موجود ہے، گرچہ بہت کم۔ آیت اللہ بہجت اللہ مقامہ شریف کی تقریباً 70 سالہ گمنامی کے بعد یوں منظر عام پر آنا کہ دنیا کے کونے کونے تک ان کا نام پہنچ جائے، جبکہ اس طرح منظر عام پر آنا ان عرفا کے تقریباً 300 سالہ سلسلے میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ تبدیلی اہل فن کے لیے ایک پیغام ہے۔ اللہ کرے اتمام حجت کا یہ دور عموم کے لیے خیر و برکت کے سبب بنے، نہ کہ سزا اور سرزنش کا۔ نمبر 4، تہذیب نفس کا ایک حصہ اعمال، اذکار اور عبادت ہے، جن کی پابندی سے ادائیگی ہو تو بہرحال کچھ غیر معمولی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے بعض افراد ان ظاہری کمالات پر اتنے مر مٹتے ہیں کہ اللہ کے قرب کے بجائے انہی کے لیے عبادت کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس نیت سے کی جانے والی عبادات شرک کا مصداق ہیں۔ عبادت صرف اللہ کے قرب کے لیے کی جانی چاہیے۔ اثرات اور کمالات کبھی ہدف نہیں بن سکتے۔ اگر بننے لگے تو جان لینا چاہیے کہ یہ کوئی اور ہی جگہ ہے، ابھی تہذیب نفس کی وادی میں داخل ہی نہیں ہوئے ہیں۔ نمبر 5، یہ بات بھی بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اگر ہم ایسا استاد ڈھونڈنا چاہیں تو وہ کیسے ملے گا؟ جواب میں عرض ہے کہ پانی مانگنے پر اصرار نہ کرو، پیاس بڑھاؤ، پانی خود بخود برسنے لگے گا۔ پروردگار صرف دنیا و مادیات کا سخی نہیں ہے، اس کی اصل سخاوت ہدایت اور محبت میں ہے۔ حاتم طائی دنیاوی سخاوت کے لیے مشہور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حاتم طائی کا خالق ہے۔ وہ بے مثال فیاض ہے جو دنیا اور آخرت دونوں دے دیتا ہے، اور اگر ہم مانگنے میں سچے ہوں تو۔ نمبر 6، نجف اشرف میں مولا کائنات کا قصر عارفانہ ہو یا مشہد مقدس میں در مغیث شیعہ و زوار، یا کربلا میں خطیب نو کے سینہ کی عنایات، یا ابوالفضل عباس کے ان گنت فیوزات۔ غرض سید علی قاضی نے گدائے در اہل بیت بن کر خوب کمایا، اور جتنا زیادہ کمایا اتنے ہی دوسروں تک پہنچایا۔ الحمدللہ اس کتاب کے ذریعے پہلی مرتبہ اردو زبان کے سامعین کے لیے یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ وہ بھی سید علی قاضی کی شخصیت سے متعارف ہوں اور اس راستے کے چلنے والوں کے طور طریقوں کی کچھ پہچان حاصل کر سکیں۔ نمبر 7، مجھے امید ہے کہ یہ کتاب ہزاروں بلکہ لمبی مدت میں شاید لاکھوں کی اخلاقی تربیت میں مددگار ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ احساس بھی ہے کہ بعض افراد پر یہ کتاب بہت بھاری گزرے گی،
جو پہلے سے عرفانی مباحث اور عرفہ کے مخالف ہیں، وہ اس کتاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ بعض افراد کسی شخص یا ادارے کے دفاع کے نام پر اس کتاب کی مخالفت کریں گے اور بعض کسی اور بہانے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی مخالفتیں اس قسم کے کاموں میں ہوتی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سید علی خود ساری زندگی اس قسم کی مخالفتوں کا نشانہ بنتے رہے، پھر بھی ان کا نام اور ان کا کام باقی ہے، تو باقی اس کتاب کا کیا ذکر کریں؟ انشاءاللہ یہ کتاب باقی رہے گی اور اللہ نے چاہا تو بار بار چھپے گی۔ نمبر 8، کہکشان نیستی دیکھنے میں تو ایک کتاب ہی ہے، لیکن در حقیقت دسیوں افراد خاص کے قابل صد احترام مصنف جناب محمد ہادی اصفہانی کی سالوں کی علمی تحقیق اور ادبی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کے اردو ترجمے میں امانت داری اور سلیس اردو پر اصرار، ناشر کی باریک بینی اور چھپائی کے مرحلے میں فنی نکات پر توجہ، غرض سب ہی نے کوشش کی تاکہ یہ گراں قدر کتاب اردو زبان کے سامعین تک پہنچ سکے۔ پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ان تمام کی ان پرخلوص کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین۔ آخر میں ایک عرض اپنے آپ سے اور اپنے جیسوں سے، اے غفلتوں میں مبتلا اور بہانوں اور تعویلات کی بندشوں کے اسیر، جان لو کہ اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ ان ہستیوں نے اس دور میں بھی حجت تمام کر دی ہے، ثابت کر دیا ہے کہ اہل بیت کے مراکز عشق پر پہلے کبھی بندش تھی نہ اب ہے، اور جو دور تھے وہ پہلے بھی دور تھے اور اب بھی ہیں، اور اب تہذیب نفس میں اپنی کوتاہیوں کے سوا گلہ کس بات کا، اپنی کم مائکی کے سوا شکوہ کس بات کا؟ عذر اور بہانے چھوڑ دو، یاد رکھو جو تہذیب نفس کی راہ پر نہیں ہے وہ یقیناً غیبت کے اسباب میں ہے، اور اگر تزکیہ نفس پر عمل پیرا ہو تو ظہور کے اسباب میں ہے، اور حتیٰ ظہور سے پہلے موت آئے تو اصحاب امام میں شمار ہے۔ بس اب کمر ہمت باندھ لو اور پکارو یا علی مدد، اے مولائے کون و مکاں المدد، غم حسین کے سہارے اٹھو، ابو الفضل العباس باب الحوائج کی پناہ میں چلو۔ دیکھو وارث کون و مکاں شفیق باپ سے بڑھ کر مہربان زمانے کے مظلوم امام بلا رہے ہیں، اور دیکھ ہی رہے ہو کہ ان کے چاہنے والے کس طرح قافلے پر قافلے جوگ در جوگ ظہور کی سمت بڑھے جا رہے ہیں۔ یا صاحب الزماں ادرکنی، یا مولا ادرکنی۔ دعا کا محتاج اور ملتمس، سید علی مرتضیٰ زیدی، 11 ذی القعدہ 1445 میلاد مبارک، ثامن الائمہ یعنی امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے دن انہوں نے یہ تحریر فرمائی۔ مقدمہ از مصنف یعنی محمد ہادی اصفہانی کی زبانی مقدمہ سنتے ہیں۔ یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضیٰ علی۔ کہکشان نیستی سید آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کی زندگی پر مبنی ایک داستان ہے، ایک مجنوں اور اس چنگاری کی شیدائی کی جس کا تعلق قلب خورشید ولایت سے ہے۔ محترم سامعین کے لیے ضروری کہ وہ چند اہم نکات کو مد نظر رکھیں۔ کہکشان نیستی ایک مکمل رومان کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہے، اور مرحوم قاضی کی حساس اور اہم شخصیت کی وجہ سے مصنف نے مستند بیانات کو اپنایا ہے۔ مصنف نے جو کچھ مختلف کتابوں میں پایا، اساتذہ سے معلوم کیا یا سینہ بسینہ سنا، اسے اس کتاب میں جمع کر کے داستان کی شکل دے دی۔ یہ واضح ہے کہ تاریخ کا لحاظ رکھتے ہوئے داستان لکھنے کا ارادہ کرنا نسبتاً مشکل دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہکشان نیستی داستان نہیں ہے، کیونکہ داستان کا طرز تحریر اور اس کی متعدد اجزاء اس میں نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین کے بہتر سمجھنے کے لیے داستان کا کون سا حصہ واقعی اور مستند ہے اور کس حصے کی بنیاد مصنف کی ذہن کی خیال پردازی پر ہے، جو کہ ہر طرح کی داستان کے لیے ضرور ہوتی ہے۔ کتاب کے آخر میں کتاب کی ہر فصل کے منابع
اور ماخذ تحریر کر دیے گئے ہیں۔ اس فصل کے ہر مستند حصے کا وہاں ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ انداز رومان نویسیوں میں رائج نہیں ہے، لیکن مرحوم قاضی کی شخصیت کی حساسیت اور اہمیت کے پیش نظر اس کتاب میں یہ تفصیلی اور طاقت فرسا کام انجام دیا گیا ہے۔ البتہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ حصے جو خیال پردازی پر مبنی ہیں وہ بزرگوں اور اہل معرفت کے سلوکی قواعد اور احوالات سے ہٹ کر نہیں ہیں، اور انہیں مکتب نجف کی شکل و صورت اور لغت کے مطابق تحریر کیا گیا ہے۔ کتاب میں روایت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کی ہر فصل میں آپ کسی بیان کرنے والے کی زبان سے داستان سنیں گے، جو آپ کو اپنے ساتھ قلب تاریخ میں لے جائے گا، اور کبھی داستان دانائے کل کی زبانی بیان کی جائے گی۔ دراصل مرحوم قاضی کی داستان حیات تقریباً 27 سال کی عمر سے سال سال آگے بڑھتی ہے، اور آپ اس دوران تاریخ کے بہت سے بزرگ عرفا کے افکار اور بیانات کے ساتھ ہم نشین ہوں گے۔ اگرچہ یہ اثر مرحوم قاضی کی شان کے مطابق نہیں ہوگا، لیکن حقیر سب سے پہلے خداوند متعال اور پھر مولا موحدین امیر المومنین علیہ السلام کے وجود مقدس کا شکر گزار ہے کہ اس مرد الہی کے بارے میں چند خط لکھنے کی توفیق کو میری روزی قرار دیا۔ یہ کتاب سن 1441 قمری 2020 میں نجف اشرف میں تحریر کی گئی، اور مجھے امید ہے کہ معزز سامعین کو مقام ولایت نجف اشرف کی نورانیت اور اہل معرفت کے باطن سے ہم آغوش کرنے کا باعث بنے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ اس مقصد کے حصول اور اس کتاب سے زیادہ مستفیض ہونے کے لیے جب بھی آپ کتاب ہاتھ میں لیں اور اسے جاری رکھنا چاہیں تو مرحوم قاضی کی روح کے لیے ایک سورہ حمد ہدیہ کر دیں کہ وہ خود آپ کی جانب متوجہ ہوں گے۔ آخر میں اپنے ٹوٹے دل اور خالی ہاتھوں کے ساتھ خداوند علی الاعلیٰ سے طلب کرتا ہوں کہ سفیدی پر ان چند سیاہ لکیروں کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائیں اور سلطان ولایت علی علیہ السلام کے دل کی ٹھنڈک قرار دیں۔ یا علی۔ محمد ہادی اصفہانی، ربیع الثانی 1442 نجف اشرف۔ صفحہ نمبر 1 ہے۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 1، والنجم اذا ہوا۔ ذی الحج 1285 قمری عیسوی مہینہ مارچ 1869۔ سید حسین قاضی طباطبائی۔ آخرکار حشر موجودات، گردبار مقدرات، گردش افلاک اور سلسلہ دہور کے درمیان میں نے عالم غیب کے نہا خانے سے اپنی آغوش میں ایک مختصر لیکن عظیم مسافر پایا۔ وہ مسافر جس کی دنیا میں آمد کا میں 9 مہینوں اور 9 دنوں سے صبح و شام منتظر رہا۔ وہ نوازد جس کے بارے میں دائیوں اور خواتین کا شور بتا رہا تھا کہ بیٹا ہے، اپنے فرزند کو آغوش میں لیا اور اس کی سیاہ اور پرکشش آنکھوں میں ہزاروں نانوشتہ حقائق کا مشاہدہ کیا۔ وہ نور جس سے اس کی جبلت اور خمیر کو خلق کیا گیا، وہ پانی جس سے اس کی طینت کو دھویا گیا، وہ نطفہ جو کہ سلسلہ ولایت سے جاری اور تبریزی والدین کے صلب سے باہم پیوستہ تھا، اور وہ روح جو پاکیزہ اور پر نور رحم میں اس کے جسم پر پھونکی گئی۔ اس کی آنکھوں میں موجود اپنے عکس کو دیکھا جو کہ اس کی حیرت انگیز تقدیر پر پڑے پردے کو میرے صفحہ ادراک سے ہٹا رہا تھا۔ میں نے اس کی ماں کو دیکھا جس کے لبوں پر مسکراہٹ جلوہ گر تھی، اور اس کے فرزند کو جو 81 سال بعد وادی السلام میں گہری قبر کے کنارے اس کی موت پر گریہ کنا تھا۔ میں نے ایک فتنہ دیکھا جس کے شعلے روسی لشکروں کے ہاتھوں تبریز کو جلائے دے رہے تھے، اور عالمی جنگیں جن میں بہت سی سرزمینیں خون کے سیلاب میں ڈوب گئی تھیں۔ گویا میں ندائے آسمانی سن رہا تھا جو کہ عارفوں کے دل کی گہرائیوں میں سید العرفا اور کوہ توحید کی ولادت کی بشارت دے رہی تھی،
اور اس کے مد مقابل ان لوگوں کے دل کی ٹھنڈک تھی جو صوفیوں کے پیشوا کی موت پر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالے دل میں بہت خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ ابدیت کی جانب سے عشق کے آتش فشاں کا شعلہ جو ایک جوان کے دامن پر گرا، اور خون کا پیاسا خنجر جو نجف کی تنگ گلیوں میں اس کا سر قلم کر دینا چاہتا تھا، وہ اقیانوس جس میں 3 سمندر جلوہ گر تھے اور جو ایک طالب علم کی آنکھوں میں فنا فی اللہ کی تصویر کے جلوے کی نقاشی کر رہا تھا، وہ ستارے جو ایک سورج کے گرد طواف کر رہے تھے، وہ کینہ بھرے سیاہ گڑھے جو جگمگاہٹوں کو نگل لینا چاہتے تھے۔ باپ بن جانا وہ حقیقت ہے جو انسان کے لیے دوسری آنکھوں میں اپنی تجلی دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ پر مبنی اس کا ترنم گریا میرے روح کو مدہوش کر رہا تھا، لیکن میری جوانی کی مانند اس کی آنکھیں خاک نجف میں مل جانے کی خواہش کی تلاوت کر رہی تھیں۔ وہی رساؤ، وہی نغمے، وہی بہانے، لیکن لامحدود پیمانے پر جس کی مثال میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اس کا نام سید علی رکھا تھا تاکہ اس کی منزل اس کے نام کی حقیقت قرار پائے۔ وہ میری نظروں کے سامنے تیزی سے اپنے قد بڑھا رہا تھا۔ اس کا بچکانہ کھیل کود برق آسا طور پر تبریز کے مدارس اور علمی مراکز میں حکیمانہ سوچ بچار میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی طفلیت کا رونا علم و توحید کے شہد کے باعث رات کے آنسوؤں اور سحرگاہ کی سرمستی میں ڈھل گیا۔ وہ معصوم بچکانہ چہرہ ایک سیاہ داڑھی میں اور جڑے ہوئے ابروؤں والے مرد کے چہرے میں تبدیل ہو گیا جس سے بھرپور ارادہ جھلکتا تھا۔ وہ آندھیوں سے زیادہ تیز اور اپنے بھائی سید احمد سے بہت پہلے مرد بن گیا، اور میں یہ جانتا تھا کہ وہ ایسی امانت ہے جسے مولائے موحدین علی علیہ السلام کے دامن میں پہنچنا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوا میں نے اس کی بہترین تربیت کی تاکہ تنکے کو اس آستانے پر پیش کر سکوں اور اسے سوائے اپنے نہ ہونے کے کوئی اور خیال نہ آئے۔ ہاں، میرے مسافر نے بہت جلد سے زیادہ جلدی وطن کو ترک کر دیا۔ یہ تحریر تھی سید علی قاضی طباطبائی کے والد محترم کی۔